محرم الحرام کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور پہلی محرم کو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، آپ کو شہید کیا گیا۔ 27 ذوالحج کو اس نے حملہ کیا تھا، اور 3 دن شدید علیل رہنے کے بعد یکم محرم الحرام کو آپ کا وصال ہوا اور آپ کو تدفین آپ کی گئی۔ تو یکم محرم کو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ اب یاد رکھیے گا، تاریخ انسانی میں اگر حساب لگائیں تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی شاید ہی آپ کو ملے۔ اتنا بلند مقام ہے آپ کا، کوئی ایک پہلو ذات کا ایسا نظر نہیں آتا کہ جس میں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہ کیا جائے۔ ہی از ون آف دا بیسٹ، بینگ اے ہیومن بینگ، بینگ اے لیڈر، بینگ اے فرینڈ، بینگ اے کمپینین، بینگ اے واریر۔ جنگ کی بات کریں، امن کی بات کریں، لیڈرشپ کی بات کریں، امیر المومنین کی حیثیت سے بات کریں، دوست کی حیثیت سے بات کریں، امتی کی حیثیت سے بات کریں، سادگی عاجزی کی حیثیت سے بات کریں، انصاف، روب و دبدبا۔ اب دیکھیے، آپ کی کامن سینس کا میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں کہ ہاؤ مچ ہی واز پرو ایکٹیو۔ ایک غزوہ تھا، اس میں کھانا ختم ہو گیا۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کہ آپ کنسلٹیشن کرتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں۔ اب کئی صحابہ نے مشورہ دیا کہ کھانا ختم ہو گیا ہے، اوبویسلی کھانا نہیں ہوگا تو لڑیں گے کیسے؟ تو اب جو سواریاں ہیں ہماری، کچھ سواریوں کو ذبح کر لیتے ہیں اور ان کو بطور کھانا استعمال کر لیتے ہیں۔ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشورہ ماننے ہی لگے تھے کہ عمر فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سواریاں اگر ذبح ہو گئیں تو جنگ کے وقت سواریاں بھی نہیں ہوں گی اور بھوک بھی لگی ہوگی، بھوک تو پھر لگ جاتی ہے نا۔ تو ایسا کرتے ہیں، سب کے پاس جتنا جتنا کھانا موجود ہے تھوڑا تھوڑا وہ لے آئیں، وہ کھانا اکٹھا کرتے ہیں اور آپ اس پہ برکت کی دعا فرما دیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ کھانا سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ جب یہ بات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی تو آپ نے اس بات کو قبول فرما لیا، اور تمام اشیاء کو جمع کیا گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، اور جو اللہ نے چاہا آپ نے دعا فرمائی، اور ایسی برکت ہوئی، اتنا کرم ہوا کہ سارے لوگوں نے کھانا کھایا، برتن بھر لیے، وہ جو کھانا تھا وہ اتنا ہی رہا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے، اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں جو ہیں وہ نظر آنے لگیں، اور فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور یہ دونوں کلمات پڑھنے والا کل بروز قیامت اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک آڑ قائم کر دی جائے گی۔ اب دیکھیے یہاں پر کیسا زبردست ایک ڈیسیژن عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے ہوا، اور یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اتھارٹی عطا فرمائی، آپ کی زمان اقدس سے نکلی ہوئی دعا کی قبولیت کے خاص کوٹا ملا دعا کی قبولیت کا آپ کو، اور یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات کا واضح طور پہ ثبوت نظر آتا ہے کہ صحابہ کو جب بھی کوئی مشکل ہوتی، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ سے مدد اور استعانت طلب فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے میرے محترم سامعین کرام، جن کی رائے کی موافقت میں قرآن مجید کی صورتیں نازل ہو جایا کرتی تھیں۔ ہی از ون آف دا بیسٹ۔ فرمایا، میرے باپ نبی ہوتا تو عمر ہوتا، حق کو عمر کی زبان پہ رکھ دیا گیا۔ اور فرمایا، صدیق اکبر نے، سورج کسی ایسے پر طلوع نہیں ہوا جو عمر سے بہتر ہو۔ اتنی بڑی شان ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وادی دجنان کے پاس سے گزرے، صحابہ ساتھ تھے،
پوچھنے لگے بتاؤ یہ کون سی وادی ہے؟ صحابہ نے عرض کی یہ دجنان کی وادی ہے، ہم جانتے ہیں آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ ارشاد فرمایا سن لو، عمر بچپن میں یہاں پہ بکریاں اونٹ چراتا تھا اور مجھ سے اونٹ ایک لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ میرا باپ کہتا تھا عمر تجھ سے اونٹ تو ایک لائن میں کھڑے نہیں ہوتے، بڑے ہو کے تو کیا کرے گا؟ اور آج اللہ کے کرم سے اور دامن مصطفیٰ کی برکت سے میرے پاس یہ اختیار ہے کہ روئے زمین پر سوائے رب کے عمر کو حکم دینے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ شان دیکھیے کتنی بڑی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور الیگزینڈر دی گریٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے آدھی دنیا کو فتح کیا، لیکن مورخین نے جب اس بات کو پروب کیا کہ الیگزینڈر he fought well and he was a triumphant, but what is the total area conquered by Alexander versus conquered by عمر فاروق اعظم؟ جب حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا، میرے پاس یہ اسٹیٹسٹکس لکھی ہوئی ہیں، اس وقت تقریباً مسلمانوں کی حکومت 9,27,000 مربع میل کے اوپر تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ کا دور خلافت کا جو آغاز کا زمانہ ہے وہ فتنوں کی سرکوبی کا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کا جو ایک اسلامی ریاست کو بنانا، مدینہ کی ریاست کا تنوع اس کو پھیلانا، تو کفار کی کمر ٹوٹ گئی اور کفار وہ بہت زیادہ نیچے ہو گئے، لیکن وہ اندرونی طور پہ سازشیں کرتے رہتے تھے۔ تو جیسے وصال ظاہری ہوا وہ فوراً کے فوراً وہ سازشی ٹولے وہ اوپر آ گئے اور عجیب عجیب باتیں شروع ہو گئی۔ کوئی نبی بن گیا، کوئی نبی کا دعویٰ کرنے لگا اور کہنے لگا کہ تم زنا کی اجازت ہے، نماز کی اجازت نہیں ہے، اس طرح کر کے باتیں کرنے لگے۔ تو اس دور میں فتنے پیدا ہو گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور وہ فتنوں کی سرکوبی کا دور تھا، لیکن پھر بھی آپ نے تقریباً 2.5 سال کے اندر 2,75,000 مربع میل کا اضافہ کر دیا۔ اور پھر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو منصب خلافت پر براجمان ہوئے، 10 سال 6 ماہ 8 دن آپ کی مدت خلافت ہے، اور اس دوران آپ نے 13,09,000 مربع میل کا اضافہ فرمایا۔ تو یوں آپ کی سلطنت کا کل رقبہ 25,11,665 مربع میل بنتا ہے، جو کہ مکران کے ساحل تک، جب مکران کو فتح کرنے کے بعد اسلامی جرنیل نے خبر بھیجی تھی کہ حضور مکران فتح ہو گیا ہے، آپ نے پھر روک دیا تھا کہ اب آگے مزید فوج کشی نہیں کی جائے گی، یہاں تک مسلمان پہنچ چکے تھے۔ اور اس حالت میں آپ دیکھیے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیسی ہے کہ کپڑے پہنتے تھے اس میں 13 پیبند لگے ہوتے تھے۔ سفیر آیا، آ کر پوچھتا ہے بادشاہ کدھر ہے تمہارا؟ کہا جی بادشاہ نہیں ہوتا، امیر المومنین ہے، پیچھے آرام فرما رہے ہیں۔ گیا، جا کر کیا دیکھتا ہے کہ کچی زمین پر اینٹ کا سرہانہ لیے عمر فاروق اعظم آرام فرما رہے ہیں۔ کانپنے لگا اور کہنے لگا یہ کسی کا حق نہیں رکھتے، اس لیے ان کو یہاں نیند آ جاتی ہے۔ ہمارے بادشاہ بڑے بڑے کم خوابوں پر بستروں پر لیٹتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی کیونکہ وہ حق رکھتے ہیں کسی کا۔ یاد رکھیے یہ شان ہوتی ہے۔ میرے آقا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان ایسی ہے کہ جب آپ کا دور خلافت تھا تو مصر میں دریائے نیل جاری جب ہوتا تھا، آپ پاشی کے دن آتے تھے تو نوجوان کنواری لڑکی کو اس کے سپرد کرتے تھے، اور اس قربانی کے بعد دریائے نیل جاری ہوتا تھا۔ مسلمانوں کا دور خلافت تھا، حضرت عمر بن العاص گورنر تھے۔ لوگ آئے کہنے لگے آپ پاشی کا وقت آ گیا ہے، اب ہم یوں لڑکی کو اس کے اندر پھینکیں گے۔ آپ نے فرمایا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا دین رحمت اس چیز کی کبھی اجازت نہیں دیتا، میں خلیفۃ المسلمین کو لکھتا ہوں جو وہ حکم فرمائیں گے وہ ہوگا۔ جب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خط پہنچا، آپ نے وہ کام کیا کہ روئے زمین پر کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ نے کاغذ اور قلم پکڑ کے دریا کو خط لکھنا شروع کیا اور لکھا مصر کے دریائے نیل کے نام اللہ کے بندے عمر کی طرف سے، اے دریا اگر تو اپنے حکم سے چلتا تھا تو ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا تھا تو اللہ کا بندہ عمر تجھے حکم دیتا تو جاری ہو جا۔ وہ خط دریا میں گیا،
تب کا دریائے نیل آج تک نہیں رکا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ ان کی حکومت دریا پر بھی ہے، ان کی حکومت زمین پر بھی ہے۔ زمین کانپنے لگی، زلزلہ آیا دور فاروقی میں، آپ پہلے استغفار کرتے رہے، زلزلہ نہیں رکا، آپ نے درہ نکالا اور زمین پہ رسید کیا اور فرمایا ہے زمین کیا عمر نے تجھ پہ عدل نہیں کیا جو تو کانپتی ہے؟ کانپتی ہوئی زمین رک جاتی ہے۔ تو شان دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی حکومت وہ عناصر اربعہ پر بھی ہوتی ہے۔